اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین۔ یوں تو رمضان کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی اور پورا مہینہ رمضان کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو تھوڑے سے دن بچ گئے ہیں، 2-4 دن، اس سے ہم استفادہ کریں۔ رمضان میں نہ صرف روزے کی برکتیں بلکہ شب قدر بھی ہمیں ملا، اور زکوٰۃ بھی، عطیات بھی، فطرات بھی۔ اب وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے جس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ ہم کرتے چلے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں 2 شب قدر ہیں، تو ہم اس شب قدر سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے اور یہ 1000 راتوں کے برابر ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کاؤنٹ کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ 1000 راتوں کی فضیلت، ایک رات کو 1000 رات کے برابر کہا گیا ہے، اور اس میں عمل کرنے کو کہا گیا ہے کہ 1000 رات کے برابر عمل کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے ہر عمل کو 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اب 1000 رات کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں کہ اس کا ثواب ہمیں کتنا ملے گا۔ تو یہ تو چھوٹی سی شب قدر کے بارے میں بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ آخری عشرے میں بالکل آخری لمحہ، آخری وقت آ گیا ہے، آخری کے 2-3 دن بچ گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں اپنے چاروں طرف نظر ڈالیں کہ کون غریب ہے، کون صاحب حیثیت نہیں ہے، کس کی عید نہیں ہونے جا رہی ہے، تو ہم ان پر نظر کریں اور اپنے صدقات کو وہاں تک پہنچائیں، اپنے زکوٰۃ کو وہاں تک پہنچائیں۔ اور آخری وقت میں جو ہمارے اعمال میں کوتاہیاں رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمت تمام چیزوں پر بھاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کا، کہ ہم فطرہ ادا کریں۔ فطرہ ادا کریں۔ فطرہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں جو کوتاہی رہ گئی، جو کمی رہ گئی، جو ہم صحیح سے نہیں کر سکے، یا پھر یہ کہ ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک اور ہمیں راستہ بتایا ہے، ایک اور طریقہ بتایا ہے، صدقہ فطر کا۔ ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ صدقہ فطر کیوں ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے واجب کیا ہے مسلمانوں پر، ہر اس شخص پر جو دے سکتا ہے، جس کے پاس 2-4-10 وقت کے کھانے کا ہے، تو اس میں سے وہ کچھ اناج، کچھ غلہ غریبوں پہ تقسیم کر دے۔ اب صدقہ فطر کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ آدھا سا اور 1 سا غلہ ہے۔ تو آدھا سا گیہوں اور ستو ہے، اور 1 سا جو، کھجور، پنیر، کشمش ہے۔ تو آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ آدھا سا 1 کلو 633 گرام ہے۔ 1 کلو 633 گرام گیہوں، ستو وغیرہ۔ اور اگر ہم جو، کشمش، پنیر اور کھجور دینا چاہیں تو پھر اس کی مقدار ہے 1 سا، یعنی 3 کلو 263 ایسا کچھ گرام آ رہا ہے، 66 گرام یہ آ رہا ہے۔ تو جو آج کی قیمت ہے وہ طے کریں اور اس قیمت کے اکارڈنگ اس کو ادا کریں، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے، اپنے انڈر پلنے والے ان یتیم بچوں کی جانب سے، یا پھر وہ غلاموں، وہ کام کرنے والے لوگوں کی جانب سے۔ دینا کس کو ہے؟ تو ان غریبوں تک پہنچانا ہے جو جس کے پاس عید کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اسے عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کے دن ہاتھ نہ پھیلائے، عید کے دن بھوکے نہ رہیں، ان کی عید بھی اچھے سے ہو جائے، کیونکہ عید الفطر کا معنی ہی ہے کھانا پینا، خوشی منانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ تھی فطرہ سے ریلیٹڈ باتیں کہ ہم فطرہ ادا کریں، اور فطرہ ہم آخری 2 دنوں سے لے کر کے عید کی نماز کے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ اب عید کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائے کہ ہم عید کی بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، رمضان سے زیادہ ہم عید کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دیا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس میں اگر ہم تھوڑی سی اس کا نظریہ بدل دیں تو عید کی جو تیاری ہے وہ زیادہ خوشی کا سبب بن جائے گا، کہ ہم کچھ یتیموں کو اپنی عید کی شاپنگ میں شامل کر لیں، کچھ غریبوں کو شامل کر لیں، اپنے گھر میں کام کرنے والے جو اراکین ہیں ان کی فیملی کو شامل کر لیں، اور ان کے لیے بھی ہم شاپنگ کریں، ان کے لیے بھی کپڑے بنوائیں، ان کو بھی دیکھیں، ان پر بھی نظر کرم کرے، جس طرح اللہ تعالی ہم پر نظر کرم کر رہا ہے۔
اچھا، ایک بات ہے جو میں بار بار بتانا چاہتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری باتیں یا تو مڈل کلاس کی ہوتی ہے یا ہائی کلاس کی ہوتی ہے. ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے جو بہت غریب ہیں کہ وہ کیا کریں. اب وہ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا نا کہ میں صدقہ کروں، میں بھی لوگوں کی مدد کروں، میں وہ ثواب کیسے حاصل کروں جو لوگ پیسہ خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں دیا جاتا ہے، مدد صرف پیسوں سے نہیں کی جاتی ہے، عیدی صرف کپڑوں کی نہیں دی جاتی ہے، یا فطرہ صرف اناج کا نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اچھے اخلاق، اچھی باتیں، اچھی سوچ، یہاں تک کہ راستے سے ایک لکڑی، ایک کانٹا، ایک پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور ہمیں جتنی قرآن یاد ہے اس نماز میں ہم پڑھیں اور اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ یہ تیرے لیے صدقہ ہے میری جانب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقے کا اجر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم کسی کی مدد کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، روزے دار ہے، بوڑھا ہے، غریب، وہ کمزور ہے، سامان نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو ہم اس کی سامان اٹھانے میں مدد کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں کوڑا پڑا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اسے ہم سائڈ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی راستہ بھٹک گیا ہے، اسے ہم راستہ بتا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو وہ مایوس نہ ہو وہ لوگ جن پہ پیسے نہیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے. ہم پورے رمضان یہی بات کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے، صدقہ دے، فطرہ دے، خیرات کریں، لیکن وہ بیچارے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی راہ ہموار کی ہے، ان کے لیے بھی راستہ بنایا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. مسکرا کر کسی کو دیکھیں، برائیوں سے رک جائیں، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اور سب سے بڑا صدقہ اپنی عزت کا صدقہ دیں. اپنی عزت کا کیا صدقہ؟ آپ کو سننے میں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے رات میں صدقہ کیا. تو ایک صحابی تھے، وہ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں نے آج صدقہ کیا. تو کہا کیا صدقہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا. تو کہا کیسے کیا؟ کہا فلاں شخص سے میں ناراض تھا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور میرا اس سے جھگڑا چل رہا تھا، تو میں نے اسے معاف کر دیا. تو یہ تھا صدقہ. تو عزت کا تھا یہ صدقہ، عزت نفس کا صدقہ. مجھے کسی پر غصہ ہے، کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. اب شب قدر ہم خوب ہنگامہ کرتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم شب قدر کی آدھی رات یوں ہی گزار دیتے ہیں. شب قدر کی شروعات عصر سے لے کے فجر کی اذان تک ہے. تو صرف عبادت کرنے سے، نمازیں پڑھنے اور سجدے پہ سجدہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں، اپنے بھائی بہن سے ملنے چلے جائیں، اپنے بھائی بہن کو کچھ تحفے تحائف کر دیں. نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کر دے کہ ان کے گھر میں جا کے ان کا کام کر دے، ان کا کام آسان کر دے. یہ بھی صدقہ ہے اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. پوری رات پھر جب آپ عبادت کریں گی تو بڑا سکون ملے گا کہ آج میں نے اپنی ماں کے لیے یہ کیا، اپنی بہن کے لیے یہ کیا، اپنے والد کے لیے یہ کیا، اپنی بھابھی کے لیے یہ کیا. تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور آپ کی نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور بہت سکون ملے گا اور بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی. اب ہم آتے ہیں عید کی طرف، عید الفطر. تو عید الفطر کے کیا معنی ہیں؟ فطر کا معنی ہے توڑنا، کھولنا. چونکہ ہم پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو عید کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے دعوت ہے، سیلیبریشن ہے. اسی لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہمیں روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. اور عید الفطر کے دن اچھا کھانا بنائیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، خاص طور سے میٹھا، اور اسے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بانٹیں. لیکن ان سب خوشی میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے تو ہم سست ہو جاتے ہیں. تو بڑی بے وقوفی والی یہ بات ہے. یہ اجر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اجر کی رات کہا ہے. فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب چاند نکل جاتا ہے تمام فرشتے واپس چلے جاتے ہیں آسمان پر، تو اللہ ان کی مجلس لگاتا ہے اور مجلس میں بڑے فخر سے بولتا ہے کہ میرے بندوں کی رپورٹ پیش کی جائے. تو تمام لوگ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر فخریہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، کیونکہ یہ وہی فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو اس بات کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور بندوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندوں کی رپورٹ پیش کی جائے. تو کہتا ہے کہ بتاؤ جن لوگوں نے پورے مہینہ روزہ رکھا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ یا اللہ اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس کی اجرت دے دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جو بھی دعائیں مجھ سے مانگی، دنیا کی مانگی ہو
یا آخرت کی مانگی ہو، میں نے اس کی تمام دعائیں قبول کی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور چاند رات ہم کیا کرتے ہیں کہ مصروف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی عشاء بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں عشاء کی نماز نہ چھوڑتے ہوئے بلکہ عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی اجرت کو پورے حق کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ باہیں پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے، نہ کہ سو جانا چاہیے۔ مہندی لگانا بھی ضروری ہے، خوشی منانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے، اللہ نے پارٹی دی ہے، اللہ کا سیلیبریشن ہے، اس میں حاضر ہونا ہے، خوشبو لگا کے جانا ہے، نیا کپڑے پہن کے جانا ہے، نہا دھو کر جانا ہے، یہ سب تمام مستحبات میں شامل ہے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہم اجرت لینا نہ بھولے، اور اجرت لینے کے لیے ہمیں اللہ کے دربار میں جانا پڑے گا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، شکرانہ ادا کرنا پڑے گا کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں اتنی مبارک مہینہ عطا کیا، اور اس کا سایہ اور اس کا اثر تو مجھ پر پورے سال رکھنا۔ اب عید الفطر میں آپ آ جائیے تو عید الفطر میں یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نہایا جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میٹھا کھایا جائے اور مسجد عیدگاہ جایا جائے، یہ سنت ہے، اور ایک راستے سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے عید کا۔ عید کے دن ہمیں تکبیر بھی پڑھنا ہے، جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے جو عورت مرد سب کو پڑھنا چاہیے اس وقت میں۔ اور عید کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عام نمازوں میں صرف ایک بار ہم تکبیر کرتے ہیں، لیکن عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو 3 سے لے کے 7 تک ہے، جو 3 سے لے کے 7 تک ہے۔ اس میں علماء کے اختلافات ہیں الگ الگ طریقے سے، لیکن زائد تکبیریں اس میں ہیں، اور زائد تکبیروں سے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جس کو کچھ لوگوں نے واجب کہا ہے اور کچھ لوگوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ اب چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے واجب ہو، ہمیں تو بس پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دعوت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو نماز کے لیے ہمیں عیدگاہ میں جانا چاہیے جو کہ کھلی جگہ پر ہوتی ہے، اور حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، چاہے وہ حائضہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ عید کی دعاؤں میں، اس کے خطبوں میں وہ شامل ہو اور ان کی برکتوں کو حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ آج اتنا پرفتن ماحول ہے، پرفتن دور ہے، اور اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اور لوگ اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اہتمام بھی نہیں کرتے کہ عورتوں کے لیے بھی اہتمام کیا جائے، ان کے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کو فتنے سے بچاتے ہوئے اتنا اہتمام رکھا جائے کہ اگر سب عورتیں نہیں تو کچھ عورتیں جو آ سکتی ہیں، جو سن کبیر کو پہنچ چکی ہے، بڑی ہو چکی ہیں، جن کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، 40-50 سال کی ہو چکی ہیں، تو کم سے کم ایسی عورتیں تو آ کر عید کی اس سنت کو ادا کریں جس کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ خواتین بھی شامل ہو اور عید کی برکت حاصل کرے۔ تو عید کی نماز 2 رکعت پڑھے، پھر پورا دن جو ہے آپ سیلیبریٹ کریں، کھائیں پیئیں کھلائیں، یہ تمام جو ہے مستحبات میں شامل ہے۔ سنت صرف 3 ہے کہ میٹھا کھا کے نکلے گھر سے، اور جب سورج کچھ اونچائی پر پہنچ جائے تب اس کی نماز پڑھنی چاہیے، اور میٹھا کھا کے نکلے اور خوشبو لگانا اور پھر تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کے روز آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور عید کے جانے والے راستے پر دونوں جانب اپنے پیر پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اور تمام فرشتے جوق دور جوق زمین پر اتر آتے ہیں، پوری زمین کو ڈھانک لیتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ریئل ہے، اور وہ دعا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کرتے ہیں، مسلمانوں کی دعاؤں پر جو لوگ، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اجر و ثواب سے نواز، ان کی دعائیں قبول فرما، کیونکہ انہوں نے پورے مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے تراویح پڑھی، پورے مہینے برائیوں سے بچے، اور پورے مہینہ انہوں نے وہ کام کیے جس کا تو نے حکم دیا، غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، مسکینوں میں تقسیم کیا، زکوٰۃ ادا کیے، فطرات عطا کیے اور صدقات عطا کیے، روزے داروں کا روزہ افطار کروایا۔ اسی طریقے سے ابھی 2-3 دن بچے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو پورا سال نہیں کیے، پورا مہینہ نہیں کیے، اب آخری مومنٹ پہ ہم کیا کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے اوپر ایک تختی لگا رکھی ہے، اور اس پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے،
اسی لیے انسان اگر دن بھر میں 70 گناہ بھی کرتا ہے، 70 بار بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جب جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس سے ملتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اب رمضان کے 2 ہی 3 دن باقی رہ گئے، اب کیا کرنا، اب تو رمضان گزر گیا، اب اگلے سال دیکھیں گے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے خود پر لوگوں کی مغفرت اور لوگوں پر رحم کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود واجب کر لیا ہے خود پر کہ وہ لوگوں پر رحم کرے، اس کی مغفرت کرے، اس کو معاف کرے، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اور اگر اللہ کا غصہ اللہ کی مغفرت پر غالب ہوتا تو دنیا میں ایک گھاس بھی نہیں ہوتا اور ایک بوند پانی بھی نہیں ہوتا، اور سورج ہمارے سر پر یوں کھڑا چمکتا رہتا اور ہمیں تکلیف پہنچاتا رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اتنے زیادہ خراب ہیں، ہمارے اعمال اتنے زیادہ خراب، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا ہے اور خود پر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے اور اسے معاف فرمائے۔ اسی لیے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور اسی لیے رمضان میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو عید کی فضیلتیں تھی۔ اب کچھ ایسی باتیں ہیں جو سماج میں بہت عام ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے تو ہم تمام لوگ بڑے مستعد ہو جاتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ٹی وی بند اور یہ بند اور ایسا کام ویسا کام۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند آتا ہے اور ہم عید کا چاند دیکھتے ہی بس ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے جسم سے ساری تھکان، ایسا ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تھکن اتر گئے۔ ایکچولی ہم تھکن نہیں اتارتے ہیں، ہم تھکن نہیں اتارتے ہیں، بلکہ رمضان کو ہم بوجھ سمجھ کر فوبیا کی طرح اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اسے اتارتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، رمضان ایک فوبیا نہیں ہے، ایک بوجھ نہیں ہے، رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، وہ جا رہا ہے۔ رمضان کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور رمضان ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے جاتے ہوئے قدموں کو سنیں، اس کی آواز کی آہٹ پر کان لگائیں اور اپنی بصیرت سے کان لگا کر اس کو سنیں تو آپ کو آواز آئے گی، ہمیں یہ آواز آئے گی کہ یہ جاتا ہوا رمضان، یہ چلتا ہوا رمضان، یہ گزرتا ہوا رمضان کس افسوس سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ للہ تم میرے صائم ہو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، تو اللہ کے واسطے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ پورے سال کا استقبال تم ایسے ہی کرنا، ہر مہینے کا استقبال تم ایسے ہی کرنا جیسا کہ تم نے میرا استقبال کیا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے یہ التجا کر رہا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑی نم آنکھوں کے ساتھ رمضان ہم سے یہ التجا کر رہا ہے کہ جس طرح تم نے پورے مہینے میرے پورے مہینے میں تم نے مسجدوں کو آباد کیا، ایسے ہی تم پورے سال مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان اپنی نم آنکھوں سے ہمیں یہ التجا کر رہا ہے کہ جس طرح تم نے رمضان میں جھوٹ بولنے سے رک گئے تھے، ایسے ہی پورے سال جھوٹ مت بولنا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان اپنی نم آنکھوں سے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم نے اس مہینے میں چوری نہیں کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، ایسے ہی پورے سال تم چوری مت کرنا، غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم نے اس مہینے میں غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، ایسے ہی پورے سال تم مسکینوں کی مدد کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے یہ التجا کر رہا ہے کہ جس طرح اس مہینے میں تم نے حلال کمایا، ایسے ہی پورے سال تم حلال کماتے رہنا۔ اسی طریقے سے یہ رمضان جاتا ہوا رمضان بڑے ہی بلکتی آواز میں اور نم آنکھوں سے ہم سے یہ التجا کر رہا ہے کہ پورے مہینہ جس طریقے سے تم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا اور وقت کی صحیح عزت کی اور ایک ایک وقت پر اللہ کو یاد رکھا اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادتوں سے معمور رکھا، ایسے ہی پورے سال تم کرنا۔ اسی طریقے سے یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے یہ التجا کر رہا ہے کہ کبھی بھی تم برائی میں مبتلا مت ہونا اور میری لاج رکھنا۔ کوئی تم سے یہ نہ کہے ارے تم نے تو روزے رکھے تھے پھر بھی تم برائی میں مبتلا ہو، تم نے تو تراویح پڑھی تھی پھر بھی تم برائی میں مبتلا ہو، تم تو زکوٰۃ ادا کرتے ہو پھر بھی تم حرام کماتے ہو، تم نے صدقات دیا پھر بھی تم غریبوں کو ستاتے ہو، مسکینوں کو ستاتے ہو، تو کوئی میری عزت پر آنچ نہ آئے۔ تو یہ تم میری عزت رکھنا اور پورے سال تم وہی کرنا جو تم رمضان میں کیے، میرے وقت پہ کیے، تو پورے سال تم یہی کرنا، کسی طرح کی برائی میں مبتلا مت ہونا، حلال کمانا اور برائیوں سے بچتے رہنا۔
یہ رمضان کا آخری پیغام ہے جو ہمیں سننا چاہیے. اگر ہم غور سے سنیں گے تو وہ اپنے جاتے ہوئے قدموں سے ہمیں بہت سارے پیغام، بہت سارے میسج دیتا ہوا جا رہا ہے. بس ہمیں وہ کان چاہیے جو اسے سن سکے، اور وہ دل چاہیے جو اسے جذب کر سکے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور شب قدر. عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اردو اور فارسی میں گویا شب کے معنی چونکہ رات کے ہیں اور عربی میں لیلۃن کے معنی رات کے ہیں، تو اردو اور فارسی میں شب قدر بولا جاتا ہے. ناظرین، روایات میں اس طرح آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گزشتہ امتوں کی عمر کے تعلق سے گفتگو فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ فلاں پیغمبر کی امت میں لوگ ہزار سال کے، 800 900 سال کے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی عمر اس قدر ہوتی تھی کہ ہزار سال، 800 سال، 900 سال. صحابہ کو رشک ہوا اور یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے اتنی طویل عمر پائی اور عبادت کا ان کو موقع ملا. ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا فلاں شخص، اس نے ایسی عبادت کی 500 سال کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، رشک ہوا، اور یہ احساس کہ ہم تو اگر چاہیں بھی تو عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عمر ہماری 70 سال، 80 سال، 90 اور 100. تو 1000 کا تو پیمانہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، 200 سال کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک احساس ہوا کہ کاش ہماری عمر بھی اتنی ہوتی تو ہمیں بھی مواقع ملتے عبادت کے. یہ گویا احساس نہ صرف یہ کہ دلوں میں پیدا ہوا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. اللہ نے اپنا خصوصی کرم اور فضل فرماتے ہوئے یہ لیلۃ القدر نازل فرمائی کہ عمر تو اگرچہ وہ 70 اور 80 کے درمیان رہے گی اس امت کی، لیکن ایک رات ایسی عظیم الشان عطا فرما دی، عظیم القدر، لیلۃ القدر، کہ اگر بندے کو مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر. تو یہ لیلۃ القدر ایسی رحمت کی رات اللہ نے عطا فرمائی، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کہ لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا مقام اور اس کی حیثیت ہے. عبادت کے لحاظ سے، عابدین کے لحاظ سے، ان کی رفعت و منزلت کے لحاظ سے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگر کسی بھی اللہ کے بندے کو، با توفیق بندے کو توفیق مل جائے زندگی میں 10 اور 20 شب قدر کی، تو یقیناً وہ ان پچھلی امتوں کے ان لوگوں سے کہیں بڑھ جائے گا عبادات میں اور اجر و ثواب میں، جن کی عمریں 1000 سال اور 800 اور 900 سال ہوئی. یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم اور فضل ہوا کہ یہ شب قدر کسی بھی دوسری امت کو عطا نہیں ہوئی. رمضان تو آیا اور روزوں کا حکم تو ہوا، جس طرح ہم پر روزوں کا حکم عائد ہوا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی روزے کا حکم نازل کیا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये जो हमने रोज़े फ़र्ज किए हैं, ये कोई तुम ही पर रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए कि तुम समझो कि किस मशक्क़त और मुसीबत में हमको डाल दिया, बल्कि इस मुजाहिदे में तुम्हारे साथ साथ दीगर अंबिया और रसूल की उम्मतें भी बराबर की शरीक रही हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पिछली जो उम्मतें हैं, चाहे वो उम्मत ईसा हो या उम्मत मूसा हो, उम्मत इब्राहीम हो या और उम्मत सालेह हो, उम्मत नूह हो, गोया हर उम्मत पर हमने रोज़ों का हुक्म नाजिल फरमाया। लेकिन शब कद्र, लैलतुल कद्र, ये इम्तियाज़ है, ये खुसूसियत है, ये तखस्सुस है, इख्तिसास है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को आता हुआ, आपकी उम्मत को आता हुआ। तो एक तो इसकी हैसियत ये है कि ये 1000 महीनों से बढ़कर गोया इसका अज्र सवाब है। ये किस तारीख में होती है, कब इसकी फजीलत हासिल हो सकती है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं। बेहतर तो ये है कि पूरे साल बंदा कोशिश करे, न जाने किस रात ये फजीलत हासिल हो जाए। कम अज़ कम इतना करे कि फज्र की नमाज और ईशा की नमाज का पाबंद हो, तो उसको यकीनन इसकी फजीलत हासिल होगी। लेकिन इसीलिए गोया बाज़ सहाबा का ये कहना था कि ये पूरे साल घूमती है, लेकिन अक्सरियत इस तरफ है। अहले इल्म व फضل का इस पर इत्तेफाक है कि ये रमज़ान के महीने में ये मुबारक रात होती है। रमज़ान में भी आखिरी अशरा जो है और आखिरी अशरे की भी जो ताक रातें हैं, उनमें तलाश करो, जैसा कि हदीस मुबारका में मौजूद है, बुखारी की रिवायत है कि इसको तुम तलाश करो फिल अशरिल अवाखिर, जो आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में जो ताक रातें हैं उनमें तलाश करो। 21वीं शब है, 23वीं है, 25वीं है, 27 है, 29 है, ये जो 5 रातें हैं इनमें तुम तलाश करो और रात को जागो। देखिए ये भी शरीयत का गोया कितना लतीफ और कितना प्यारा शेड्यूल मुकर्रर किया गया कि ये 10 दिन मुतवातिर और मुसलसल मुकर्रर नहीं किए गए, वरना बंदा थक जाए। एक रात इबादत करो, कुछ ज्यादा इबादत कर लो, एक रात आराम करो, थोड़ा कम जागो, थोड़ी कम इबादत कर लो, नवाफिल की मुस्तहब इबादत की मिकदार में थोड़ी कम ही कर लो, ताकि अगले दिन फिर तुम बातौफीक बन जाओ और बातौफीक कहलाओ। एक रात जागो और एक रात गोया ज्यादा आराम करो। 5 ये मुबारक रातें आता हुई, इनमें शब कद्र को बताया गया कि शब कद्र इंशाअल्लाह उसको ज़रूर हासिल होगी और उसको फजीलत उसको मैसर आएगी। इसी के साथ साथ बाज़ अजिल्ला सहाबा, जिनमें हज़रत उबई इब्ने काब जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जैसी गोया रफ़ीउ शान सहाबी मुअज़्ज़म हैं, सहाबी मुहतरम हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में ये कुतुब अहादीस में आता है कि उनका लक़ब साहिबुन निआल था। रसूलुल्लाह की नालैन उनके पास रहती थी। जब आप मस्जिद में आप दाखिल होते और नालैन उतारते तो वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद लेकर अपने सीने के पास लगाकर बैठते मजलिस मुबारक में। और उलमा ने और अहले बातिन ने तो यहाँ तक कहा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद में जो इल्म नजर आता है ये दर हकीकत उन्हीं नालैन का सदका है जो वो अपने सीने से लगा के रखते थे। साहिब उस सिवाक इनका लक़ब है। हुजूर की मिसवाक उनके पास रहती थी।
حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا، اس لیے صاحب الوسادہ بھی ان کا لقب ہے۔ حضور کی طہارت کا لوٹا بھی ان کے پاس رہتا تھا، صاحب المطہرہ ان کا لقب ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن ایسا سمجھنا ہو جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس چیز سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہے اس سے اللہ کا رسول راضی ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور وہ اگر حلف اٹھا لیں اور قسم کھا لیں تو بھی حانث نہیں ہوں گے کہ شب قدر وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ بہرحال اکثر صحابہ کرام کا رجحان اسی طرف ہے، لیکن اس کو متعین نہ سمجھا جائے۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متعین طور پر بتانے کے لیے تشریف بھی لائے تھے۔ حجرہ مبارکہ سے نکلے تھے کہ دو شخصوں کو لڑتے بھڑتے ہوئے دیکھا اور آپ بیچ بچاؤ میں لگے، اور آپ نے فرمایا کہ تاریخ مجھے بتائی گئی تھی لیکن وہ میرے ذہن سے نکال دی گئی، اور اسی میں کوئی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی متعین طور پر بتا دیتے تو آدمی پورے سال پیر پھیلا کے سوتا کہ رمضان آئے گا، رمضان میں وہ رات آئے گی فلاں تاریخ میں، اس میں عبادت کر لوں گا، 1000 مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن یہ نقصان بھی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ سو گیا تو پھر گویا پوری کی پوری زندگی اس کی محرومی میں گزرتی اور اس کو حسرت ہوتی۔ اس لیے اس کو گویا پردہ خفا میں رکھا گیا، جس طرح جمعے کے اندر وہ مبارک گھڑی، وہ دعا کی قبولیت کے اوقات اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے کہ آدمی اس کی تلاش اور جستجو میں لگے، تو شب قدر کی، لیلۃ القدر کی طلب اور جستجو میں بھی لگے۔ 5 راتوں کا جاگنا اور 5 راتوں میں عبادت کر لینا کوئی بہت بڑی مشقت کا کام نہیں ہے۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کے لیے، اتنی عظیم دولت کے حصول کے لیے اگر بندہ 5 راتیں کیا، 10 راتیں بھی اگر مسلسل عبادت میں گزار دے تو سودا سستا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے یہ نظام قائم کیا کہ ایک دن عبادت کرو، ایک دن تھوڑا آرام کر لو۔ یہ 5 مبارک راتیں اور ان میں خصوصیت کے ساتھ یہ 27ویں شب، اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دو، اس میں کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو محروم نہ رکھو۔ بہرحال یہ مبارک رات لیلۃ القدر کی جس صاحب توفیق کو مل جائے بڑا سعادت مند۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات باعث موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں، میں کیا پڑھوں، شب قدر کی خصوصی دعا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر پتہ چل جائے، قرائن سے معلوم ہو جائے، علامتوں سے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر کی ہے، تو اس رات یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پروردگار عالم، تو نہایت عفو درگزر والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ صرف معاف کرنا عفو ان کا ترجمہ نہیں ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت معاف کرنے والا۔ قرآن نے کہا یا عفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو تو وہ یوں ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ یا عفو فعل مضارع ہے جو تجدد اور حدوث کو بتاتا ہے کہ طرح طرح سے اپنے بندوں کو گویا معاف کرتا رہے۔ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو وہ ہیں
کہ جن میں وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ بندہ توبہ کرے تو میں معاف کروں، وہ یوں ہی معاف کرتا رہتا ہے. تو اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت معاف کرنے والا. ماں باپ معاف نہ کریں، نہایت گہرا دوست معاف نہ کرے، لیکن پروردگار کی رحمت و رافت، اس کی محبت و شفقت ماں کی شفقتوں سے کہیں بلند و بالا ہے. یعفو عن کثیر، تو پروردگار تو نہایت معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، اور تو معاف کرنے ہی کو پسند کرتا ہے. تیری پسندیدگی معاف کرنے میں ہے، رحم کرنے میں ہے. اس لیے قرآن پاک کا تاج بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتایا، اس کو بنایا اپنے کلام الہی کا تاج، جس میں رحمان اور رحیم کے الفاظ آ رہے ہیں، اس اللہ کے نام سے جو رحم والا ہے، نہایت رحم والا. رحمانت دنیا، جو دنیا میں بھی گویا نہایت رحم والا، جس کی رحمتیں ہر کس و ناقص پر ہیں. کیا ایمان والا، کیا کفر والا، کیا شرک والا، کیا اس کو ماننے والا، کیا اس کا انکار کرنے والا، اس کو برا بھلا کہنے والا، سب کے اوپر اس کی رحمتیں ہیں. دنیا میں سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو کھانے پینے کو دے رہا ہے، سب کی گزر بسر کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اگرچہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پر رینگ رہا ہے، جس میں بھی جان ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ میں تجھے بھوکا نہیں رکھوں گا. تو وہ ایسا رحمان ہے، رحمانت دنیا. اور آخرت میں اس کے رحم کے خصوصی مستحق وہ اہل ایمان ہوں گے. وہاں کا نظام، وہاں کا شیڈول الگ ہوگا. تو دنیا میں اس کی رحمتیں سب پر نازل ہو رہی ہیں، سب پر برس رہی ہیں، کوئی محروم نہیں ہے اس کی رحمتوں سے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تاج بنایا، اور یوں فرمایا کہ وسعت رحمتی علی کل شیء، کہ اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اس میں اس کے پاس صفت غضب بھی ہے، صفت قہاری بھی ہے، صفت جباری بھی ہے. وہ جبار و قہار ذوالجلال والاکرام بھی ہے. وہ ایک لمحے میں بڑے بڑے کو تاج کو وہ جوتوں میں وہ ڈلوا دیتا ہے، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو غریب، نادار اور کمزور لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. وہ جبار و قہار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے. لیکن اس سب پر اس کی رحمت رافت اور رحمت اور صفت رحمت اور صفت رافت اس سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اس کی چادر رحمت کی ہے، غضب اور قہر میں بھی. تو یہ مبارک رات کی خصوصی دعا ہے کہ پروردگار عالم اللہم انک عفو، الہی تو نہایت معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھ کو بھی معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے. فاعف عنی، مجھ کو بھی معاف کر دے. دیکھیے گناہ یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ گناہ کو یہ سمجھنا کہ اس کو گناہگار کہہ دیا، اس کو گناہگار بتا دیا، یہ کم علمی اور کم عقلی کی بات ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگ جو ابرار ہیں، جو اخیار ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، نہایت قریب، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جس کو ہم نیک کام سمجھتے ہیں، وہ ان کو بھی سیئات سمجھتے ہیں. ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہم سے ڈھنگ سے نہیں ہوا، نیکی کا کام ویسا نہیں ہوا کما کان حقو، جیسا کہ اس کا حق تھا، حق ادا نہیں ہوا. اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی وہ معصیت سمجھتے ہیں. ہر شخص کا گناہ، ہر شخص کا ذنب اور ہر شخص کی معصیت وہ اس کے مقام کے اعتبار سے ہے. عام انسان کا گناہ
اور معصیت و سیئہ وہ گویا اور ہے، اور اہل اللہ جس کو معصیت کہیں وہ معصیت نہیں ہے جو عام طور سے جس کو معصیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو دعا بتائی، بندہ اپنے آپ کو ہر شخص معافی کا خواستگار سمجھے، ہر شخص اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اس کی کبریائی کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے یہ سمجھے کہ میں تو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ خود حدیث قدسی ہے، کلکم خطاؤن، تم سب خطاوار ہو۔ صرف اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے کہ خطاوار، یہاں بھی خطا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑے خطاوار۔ اور خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطاوار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر خدا کے سامنے رو دے، توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کے آنسو بہا دے، جنت کی گویا جنت کا مستحق بن جائے، دو آنسو بہا کر دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ دوزخ کی آگ، دوزخ کی چنگاری جو 1000 اور لاکھ فائر بریگیڈ سے بجھ نہیں سکتی، وہ انسان کی ندامت کے ایک آنسو سے بجھ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ مبارک رات، یہ آخری عشرہ، اور اس میں تلاش و جستجو شب قدر کی، جس کسی باہمت اور با توفیق کو یہ رات مل جائے وہ یہی دعا مانگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گویا ازواج مطہرات میں نہایت چہیتی زوجہ محترمہ ہیں، جن کی عصمت، عفت، طہارت، نزاہت کے لیے قرآن کریم میں 10 آیتیں مستقل نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی، ان کے گویا تنزیہ کے سلسلے میں، تطہیر کے سلسلے میں، ان کو صدیقہ اور ان کو مطہرہ بتانے کے لیے، ان کی نزاہت اور طہارت کو، عزت اور عصمت کو گویا جو 10 آیتیں مستقل نازل ہوئی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ جو محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہیں، ان کو بتائی یہ دعا، یہ ہم اور آپ بھی پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار الہ العالمین، بار الہ، تو معاف کرنے والا ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے پاپیوں کو جنہوں نے 100 قتل کیے، اور جب تیرے آگے جھکے تو نے پرواہ نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کریے، لیکن اس کو پچھتاوا آیا، اس کے ضمیر نے اس کو یہ کہا کہ یہ غلط کیا میں نے، زندگی بھر جو کچھ کیا اس کے ضمیر نے کچوکا لگایا۔ کسی کے پاس گیا، میں قاتل ہوں، 99 مرڈر کر رکھے ہیں، کسی نے بتایا فلاں عالم ہے، فلاں عابد ہے، فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، فلاں شیخ ہیں، ان شیخ سے ملا اور اپنا تعارف کرایا، کون ہو؟ کہ میں فلاں ہوں، میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں۔ 99؟ اور تو معافی کے لیے آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے غیرت نہیں آئی؟ کہا اچھا معافی نہیں ہے، جہاں 99 گئے چل تو بھی وہیں پہنچ۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پچھتاوا آیا، پھر اس کے ضمیر نے اسے کشوکا لگایا، شاید کوئی راستہ ہے، بتایا گیا فلاں جگہ جا، شاید تجھے کوئی نجات کا راستہ ملے۔ وہ جا رہا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتے بھی آ گئے، زحمت کے بھی فرشتے آ گئے، دوزخ کے آ گئے، جنت کے آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں ہماری پراپرٹی ہے، جنت والے کہتے ہیں ہماری پراپرٹی ہے، کہتے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہم لے کے جائیں گے اس کی روح کو۔ کہتے ہیں اس نے آج تک سوائے قتل کے، مرڈر کے کچھ نہیں کیا، یہ ہم لے کے جائیں گے، ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور یہ کہا کہ جہاں سے چلا ہے، جہاں جانا ہے، جہاں اس کو جانا تھا، زمین ناپ لو۔
اگر زیادہ چل گیا تو جنت والے فرشتے لے جائیں اس کی روح کو، اور اگر کم چلا ہے تو اس کو دوزخ والے فرشتے لے جائیں۔ ادھر تو یہ کیا، اور ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی لاش، اس کی باڈی جو زمین پر پڑی ہے، ایک بالش آگے سرک جا، تھوڑی سی آگے سرک جا۔ زمین ناپی گئی تو ایک بالش ادھر زیادہ تھا جدھر اس کو جانا تھا توبہ کے لیے، معافی کے لیے۔ کہا یہ جنت والے فرشتوں کا حق ہے۔ وہ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں، معافی چاہیں۔ اس شب قدر کی مبارک راتوں میں یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جس جذبے اور نیت سے دعا مانگتا ہے، اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے روئیں گے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان